مجھے اللہ تعالیٰ نے 17 18 19 21 20 گریڈ پہ سرکار میں، فیڈرل گورنمنٹ میں اور پنجاب گورنمنٹ میں کام کرنے کا موقع دیا، یونیورسٹیز میں بڑی بڑی پوزیشنز پہ، مختلف پوزیشنز پہ. تو میں نے ایک بات نوٹ کی کہ اگر آپ کو اختیار اور عہدہ ملے تو لوگوں کی مدد میں کنجوسی نہ کریں، بلکہ بہانے ڈھونڈیں مدد کرنے کی، اور اپنے اختیار اور عہدے کو اپنی ذات کی پرستش میں کرنے کے لیے یا خانقاہ میں بند ہونے کے استعمال نہ کریں، سریا ڈالنے کے لیے استعمال نہ کریں. جب میں نے ان 3 چیزوں کو اپنی لائف سے نکال دیا اور ذات کی نفی کر لی تو اللہ تعالیٰ نے میرے پہ بھی بے پناہ لطف و کرم کیے، انعام کیے، رحمت اور برکت دی. ایک بڑا عجیب و غریب سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو یقین نہیں آئے گا. ایک سرکاری یونیورسٹی میں ڈائریکٹر تھا پروگرام کا، اور سرکاری یونیورسٹی بڑی 100 سال پرانی تھی، بڑی شان و شوکت کے ساتھ. جب ایڈمیشن ہوئے انڈر گریجویٹ پروگرام میں تو آخری دن تھا تاریخ فیس جمع کرانے کا، جس کے بعد ویٹنگ لسٹ لگتی ہے. ایک مڈل ایج کا بندہ، مڈ 50s کا، میرے دفتر میں آیا، کپڑے خستہ حال اس کے، اور ایک ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس میں بھی پیبند نظر آتے تھے، اور داڑھی آدھی سفید آدھی کالی، اور چہرے پہ مایوسی اور نا امیدی نظر آتی تھی مجھے. یاس وہ آیا اور میرے پاس میز پہ گھوم کے اس نے اپنی ٹوپی اتار کے میرے پاؤں میں رکھ دی. یہ بڑا غیر متوقع چیز تھی، زندگی میں کبھی میرے ساتھ ایسے نہیں ہوا. اور ساروں کو تارنے لگ گیا بندہ. تو میں نے کہا نہ میں کوئی جج ہوں، نہ کوئی ڈی سی ہوں، نہ کوئی ایس پی ہوں، نہ کوئی کور کمانڈر ہوں، میں آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتا، لیکن رو کیوں رہے ہو؟ کہتا ہے میرے سب کچھ آپ ہیں. میں نے کہا بیٹھ جاؤ. میں کرسی پہ اس کو ساتھ لے کے بیٹھ گیا، ٹھنڈا پانی پلایا، تھوڑی بہت خاطر توجہ کی. جب اس کا نارمل ہوا، اس کے اعصاب کنٹرول ہوئے اور جذبات منیمائز ہوئے، تو میں نے کہا میں تمہارا مسئلہ سنوں گا، بے فکر ہو کے کھل کے بات کرو. کہتا ہے میں سرکاری یونیورسٹی کے پاس چوتھی مسئلہ جو رہ رہا ہوں، ہمارے بچے آج تک ڈبل روٹی بیچتے ہیں یا دکانوں پہ کام کرتے ہیں. میری پہلی بیٹی کا داخلہ یہاں ہوا ہے اور میرے پاس فیس کے پیسے 60,000 نہیں ہیں. یہ آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے جب 60,000 آج کے 2 لاکھ کے برابر تھا. اس وقت $68 کا تھا، یہ مجھے یاد ہے. تو میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہتا ہے آپ اس کو کچھ دن دے دیں، میں نے مکان 1.5 مرلے کا مکان ہے، وہ 2.5-3 لاکھ کا بک جائے گا، میں اس کو بیچ کے کرائے کے مکان میں چلا جاؤں گا اور بچی کی فیسیں دیتا رہوں گا. تعلیم کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہماری خوشحالی نہیں آ سکتی ہمارے گھر میں. تو میں نے ایک کہیں سے اسکالرشپ ارینج کی اپنی والدہ مرحومہ کے نام سے. اس کی فیس کو میں نے اکاؤنٹنٹ سے کہا اس کو پے کرا دو جی، اس کی فیس آ گئی ہے. اس بچی سے جب میں ملا تو اس میں اس کی اردو اور انگریزی اتنی اچھی تھی جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں نے ویلکم پارٹی میں اس کو انکریج کرنے کے لیے اسٹیج سیکرٹری بنا دیا، جس کو آپ میزبان کہتے ہیں. اس نے اتنی اچھی اناؤنسمنٹ کی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ. تو چیف گیسٹ تھا، میں نے اس کو کان میں کہا کہ یہ ماشاءاللہ یہ سیلف میڈ لڑکی ہے اور اس کی مالی حالت اتنی مستحکم نہیں ہے، ایک اسکالرشپ تو دے دیں آپ اس کو. جو چیف گیسٹ تھا، چیف گیسٹ ارب پتی کروڑ پتی تھا، اس نے میری گفتگو سے میری ریکویسٹ کو انٹرٹین کیا اور اس کو بچی کے اعتماد. اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں اس کو اسکالرشپ دیتا ہوں. اس نے غالباً 1 سیمیسٹر کا اسکالرشپ دیا، جو اگلے سیمیسٹر میں اس نے پے کر دیا. اس کا 1 سال گزر گیا اس بچی کا، ان کو مکان نہیں بیچنا پڑا. اگلے سال مجھے پھر اکاؤنٹنٹ نے کہا جی اس کی فیس نہیں آئی. تو میں نے کہا ان کو اس کمپنی کو کہہ دیں ریمائنڈر دیں جنہوں نے پلج کیا ہوا ہے. اس کمپنی نے جواب نہیں دیا. ان کا خیال تھا کہ انہوں نے 1 سیمیسٹر کے لیے وعدہ کیا، ہمارا خیال تھا کہ پورے 4 سال کے لیے کیا. اب 4 سال کی فیس 4 سے 5 لاکھ تھی ایوریج. اب میں 6-7 سیمیسٹر تک وہاں پہ ڈائریکٹر رہا، اور ہر سیمیسٹر میں ریمائنڈر پہ 1 سیمیسٹر اور کھینچ دیتا تھا کہ شاید پیسے آ جائیں. وہاں سے پیسے نہیں آتے تھے، وہ پروموٹ ہو جاتی تھی اور ویٹنگ لسٹ میں جاتا تھا. بظاہر یہ غیر قانونی چیز ہے، لیکن میں ان کا عینی شاہد تھا کہ ان کی مالی حالت بہت پتلی تھی. تھوڑی بہت ہم دائیں بائیں سے کھینچ کے کر دیتے تھے. 7ویں سیمیسٹر بعد میرا کانٹریکٹ ختم ہو گیا اور میں نے سرکاری نوکری چھوڑ دی اور چلا گیا. 1 سال کے بعد نیا ڈائریکٹر بڑا ہی لالوک آدمی تھا، بہت ہی صوفی اور ملنگ اور ولی اللہ ٹائپ اس کی صفات تھی. اس نئے پروفیسر نے مجھے فون کیا کہ اس لڑکی کی ڈگری ہو گئی ہے، اس نے فیسیں نہیں دی 3 سال کی. تو میں نے کہا اب ڈگری نہیں تو ڈیٹیل مارک شیٹ دیتے ہیں اس کو، وہ باہر سے کمائے گی تو آپ کو قسطوں میں پیسے دے دے گی، آپ اسے پوسٹ ڈیٹڈ چیک لے لیں، اسٹمپ پیپر پہ سائن کر لیں، گارنٹر میں بن جاتا ہوں.
اور جس مہینے اس کا چیک نہیں کیش ہوگا اس مہینے وہ میں دے دوں گا, سرکار کو بھی نقصان نہیں ہوگا. اب سرکار اتنی اربوں روپے کے ہمارے پاس ایسٹ ہے, ایک غریب لڑکی کو کاغذ ملے گا تو وہ جاب کرے گی تو پیسے دے گی. اس بات میں لاجک تھی اور میں نے قانونی تقاضے بھی پورے کرنے کا مشورہ دے دیا. بات آئی گئی ہو گئی. بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ مرحوم تھے ڈائریکٹر, وہ اتنا اچھا انسان تھا, اس نے اپنی گارنٹی پہ اس کو دے دیا بغیر کسی کاغذ کے. اور اس خاتون نے بھی اپنی زبان میں, بھائی اس بچی نے آفٹر گریجویشن اس نے قسطوں میں ساری تنخواہ دے دی, وہ واپس کر دی فیس سے اپنی تنخواہوں سے. یہ بڑا اچھا ون ون سچویشن تھی. سم ٹائمز قانون جو ہے قدرت کے قانون کے نیچے ہوتا ہے. قدرت کا قانون یہ ہے صلہ رحمی کرو اور کسی کمزور اور مصیبت زدہ کو ہیلپ کرنے کے بہانے ڈھونڈو, آسانیاں پیدا کرو, جو شفا کے میں آسانیاں پیدا کرو. تو میں نے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اس کو مشورہ دیا. جب میں ڈائریکٹر تھا میں نے جتنا کر سکتا تھا میں نے کیا. وہ بچی ڈگری لے کے چلی گئی, کاغذ جس کو ٹرانسکرپٹ کہتے ہیں, ڈیٹیل مارک شیٹ. میں بھول بھال گیا واقعہ. اس کے 4-5 سال بعد میں اسلام آباد میں جنا سپر میں اسلام آباد شفٹ ہو گیا. جنا سپر کے پاس میں جا رہا تھا, واک کر رہا تھا, تو سعید بک بینک کے سامنے سعید بک کا جو ڈیپو ہے بہت بڑا جنا سپر میں, ایکس پیزا ہٹ, ایک گاڑی بہت بڑی رکی میرے پاس, اس کو کیبن کہتے ہیں, اور لاہور کی زبان میں اس کو ڈالا بھی کہتے ہیں. اس میں بلیک شیشے تھے, شیشہ نیچے ہوا, اور جیمز بانڈ سٹائل میں خاتون نے مجھے پوچھا کہ آپ علی ساجد ہیں؟ میں نے کہا خادم حسین. کہتی خادم حسین نہیں, پولیس میں خادم حسین اس کو کہہ رہا تھا آزی میں. تو اس نے کہا نہیں آپ علی ساجد. نے کہا ہاں جی میں ہی ہوں. کہتی میں آپ کی ایکس گریجویٹ ہوں اور میں ایک بڑی اچھی پوسٹ پہ لگ گئی ہوں اسلام آباد, اور آپ آئیں کھانا کھائیں چائے پئیں. اور ماشاءاللہ چھوٹا سا بچہ بھی تھا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا, نہ سے اس نے ڈگری لی, اچھی جگہ اس کی شادی ہوئی ماشاءاللہ. اب حاصل کلام کیا ہے کہ جب آپ کو اختیار, عہدہ, رتبہ یا خوشحالی ملے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے بہانے ڈھونڈے, نہ کہ اپنی ذات کی خانقاہ میں اپنی پرستش. یہ دوسری چیز زیادہ کامن ہے ڈیولپنگ نیشنز میں. اگر یہ ہم نے ڈیولپ ہونا ہے تو ایک دوسرے کے احساس کے بغیر ہم نہیں ہو سکتے.